آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا وفادار ہاتھی مولا بخش۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری حکمران تھے۔ ان کی عمر کا آخری حصہ بڑا دردناک رہا۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا، ان کے سامنے ان کے عزیز قتل کیے گئے اور انہیں قید و بند کی تاریکیوں میں پھینک دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک مشہور و معمر مولا بخش نام کا ایک ہاتھی تھا۔ اس نے کئی بادشاہوں کو سواری دی تھی۔ اس ہاتھی کی عادتیں بالکل انسان جیسی تھیں۔ قد و قامت میں ایسا بلند و بالا کہ سرزمین ہند میں اس کی مثال نہ تھی، بلکہ بیٹھنے کی حالت میں بھی کھڑے ہوئے ہاتھی کے برابر نظر آتا اور خوبصورتی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، سوائے خدمتی کے کسی دوسرے آدمی کو پاس نہ آنے دیتا تھا۔ فطرتنا شریر اور شوخ تھا، ہر وقت مست رہتا تھا، اپنے خدمتی کے علاوہ کسی کو پاس نہ آنے دیتا تھا۔ ہاتھی کھیلنے کا بڑا شیدائی تھا۔ قلعے کے قریب بچے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور مولا بخش ان کے ساتھ ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ پہلے بچے اسے کہتے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، وہ اٹھا لیتا۔ بچے کہتے ایک گھڑی یعنی 1 منٹ پوری ہونے سے پہلے نہ رکھنا، وہ 1 منٹ تک ایسے ہی رہتا۔ پھر بچے کہتے گھڑی پوری ہوئی تو وہ ٹانگ نیچے رکھ دیتا۔ اس کے بعد وہ مخصوص آواز نکالتا جس کا مطلب ہوتا بچوں اب تمہاری باری ہے۔ بچے اپنی ٹانگ اٹھا لیتے۔ گھڑی پوری ہونے سے پہلے کوئی بچہ ٹانگ نیچے کرنے لگتا تو ہاتھی زور زور سے سر ہلاتا، یعنی ابھی گھڑی پوری نہیں ہوئی۔ وہ بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا، انہیں اپنی سونڈ سے گنے اٹھا اٹھا کر دیتا۔ جس دن بچے نہ آتے اتنا شور مچاتا کہ مجبوراً خدمتی بچوں کو بلا کر لاتا۔ ویسے تو یہ بہت شوخ ہاتھی تھا۔ جس دن بادشاہ کی سواری ہوتی تھی، اس سے ایک دن پہلے چوکیدار جا کر حکم سنا دیتا کہ مولا بخش تو تمہاری نوکری ہے، تیار اور ہوشیار ہو جا۔ بس اس وقت سے وہ تیار ہو جاتا۔ جس وقت نقار خانہ کے دروازے سے بادشاہ برآمد ہوتا، یہ جا کر سلام کر کے خود ہی بیٹھ جاتا، حرکت بھی نہ کرتا۔ جب بادشاہ تیار ہو جاتا اور فوجدار اشارہ کر دیتا تو مولا بخش فوراً تیار ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ اختصار کے ساتھ یہ کہ جب سواری سے فرصت پائی تو پہلے کی طرح مست ہو جاتا۔ اس ہاتھی کو قدرت نے یہ کمال عطا کیا تھا۔ سقوط دہلی کے بعد جب شاہی گھرانے پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو مولا بخش نے دانا پانی چھوڑ دیا۔ فیلبان نے جا کر حاکم کو اطلاع دی کہ ہاتھی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ انگریز حاکم کو یقین نہ آیا۔ فیلبان سے کہا کہ ہم جا کر خود خوراک کھلائیں گے۔ وہ خود شیرینی یعنی لڈو اور کچوریاں ساتھ لے کر ہاتھی کے تھان پر پہنچا اور خوراک کا ٹوکرا اس کے سامنے رکھا۔ ہاتھی نے غصے میں آ کر ٹوکرے کو اس طرح کھینچ مارا کہ اگر کسی انسان کو لگتا تو اس کا کام تمام ہو جاتا۔ ٹوکرا دور جا گرا اور شیرینی بکھر گئی۔ حاکم کہنے لگا ہاتھی باغی ہے، اسے نیلام کر دو۔ چنانچہ اسی روز صدر بازار میں لا کھڑا کیا گیا اور نیلامی کی بولی لگی، کوئی خریدنے والا نہ تھا۔ آخر ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی پر ختم کر کے اسے خرید لیا۔ فیلبان نے اسے کہا کہ چل بیٹے، تمام عمر بادشاہوں کی نوکری کی، اب تقدیر پھوٹ گئی کہ اب ہلدی گرا بیچنے والے کے دروازے پر جانا پڑا۔ یہ سنتے ہی ہاتھی کھڑے قد سے زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ مولا بخش جو شاہی گھرانے میں سانس لے کر عمر کا بہت بڑا حصہ کاٹا تھا اور وفاداری اور وفا شیاری کا مظہر تھا، ظاہر ہے اس کو کسی دوسرے کا دروازہ اچھا نہیں لگا۔ قارئین، جب ایک بے زبان جانور کے اندر اتنی عمدہ خصوصیت پائی جاتی ہے تو ایک انسان کو تو کئی درجے زیادہ وفاداری کی مثال پیش کر کے اپنے مالک حقیقی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ انسان کو خدا تعالیٰ نے اسے عقل و شعور سے بھی نوازا ہے۔ اپنے اس رتبے کو ہی مد نظر رکھ کر غیر کے سامنے دستن سوال دراز کرنے اور غیر کے بھروسے پر زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے۔ بقول مرزا غالب، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا،